ایک طرف دنیا تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد اس ترقی یافتہ دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جن قوموں میں تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ قومیں تعلیم یافتہ ہو کر نہ صرف اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں بلکہ اپنی ذات اور مذہب کو بھی پہچان دلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی مذہب یا ملک کا سرمایہ ہے، اور نوجوانوں سے ہی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ انہی نوجوانوں سے تحریکیں اور انقلابات آئے ہیں، لیکن اس وقت قوم مسلم کے نوجوانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے نوجوانوں کا بڑا حصہ اس وقت اپنی حقیقی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے قاصر ہو چکا ہے، اور زندگی کیا ہے، کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی ان سے ناپید ہو چکی ہے۔ جن نوجوانوں کو آسمانوں پر اڑنے والے شاہین بننا چاہیے تھا، وہ نوجوان چبوتروں کے کبوتر بنے ہوئے ہیں۔ مسلم معاشرہ کچھ سال قبل تک تعلیم سے عاری تھا۔ بنیادی تعلیم کے بعد مسلم نوجوان روزگار کی تلاش میں نکل جاتے تھے اور کم عمری میں ہی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو نبھانے لگتے تھے، لیکن آج حالات اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ نوجوان اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بیکاری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اچھے کام اور اچھی تنخواہ کی چاہت میں وہ اپنی عمر کا بڑا حصہ ضائع کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ جن نوجوانوں کے پاس صلاحیتیں ہیں، وہ خود اپنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے بجائے بڑی تنخواہوں کے انتظار میں ہیں، جبکہ وہ اپنے کام کو شروع ہی کرنا نہیں چاہتے، بلکہ بڑی تنخواہ کی خواہش میں چھوٹی تنخواہ والے کاموں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو 17 سے 25 سال تک کی عمر کے نوجوانوں نے سلطنتیں قائم کی ہیں۔ کم عمر کے نوجوانوں نے کئی ممالک میں انقلابات لائے ہیں۔ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی، جس میں بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں نے تاریخ میں اپنا نام کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی معروف اور کامیاب انسان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا ہے اور اپنے بل بوتے پر آگے آئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے نوجوان جو 24-25 سال کے ہو کر بھی اپنے گھروں کی دہلیز سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، نہ ہی اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں۔ باپ کا دلایا ہوا مہنگا فون، گاڑی اور باپ کے پیسوں پر فیشن کرنا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ جس عمر میں ان کے باپ نے شادی کی تھی، اس عمر میں وہ باپ کی کمائی کے محتاج ہیں۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کے علاوہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی جو چاہ ہے، وہ بھی ان کی زندگیوں کو تباہ کرتی جا رہی ہے۔ نشہ ان کے لیے فیشن بن چکا ہے۔ یہی نشہ انہیں کرائم کی دنیا کی طرف لے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری قوم بدنام ہو رہی ہے۔ کرائم ریٹ میں مسلم نوجوان زیادہ ہیں۔ جیلوں میں مسلم نوجوانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ شادی کے بعد اختلافات کی وجہ سے عدالتوں میں مقدمے مسلمانوں کے زیادہ ہیں۔ طلاق طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں قابل نوجوانوں کی کمی مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی شرح میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ جو حالات اس وقت ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ایک ایسا طوفان مسلم قوم کو تباہ کر جائے گا جس سے باہر نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ ایسے میں مسلم نوجوانوں کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے آنے کی ضرورت ہے۔ شاہ رخ خان کہتا ہے کہ امی جان کہتی ہیں کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کام پر نکلو، چبوتروں کے کبوتر بننا چھوڑو، اپنی کمائی پر راج کرو، باپ کی کمائی سے امید نہ رکھو، اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرو، پہلے کام کرو پھر بڑی تنخواہ کی امید کرو، چھوٹا کاروبار شروع کرو، بڑے منافع کی توقع بعد میں کرو۔ امبانی ہو یا اڈانی، ان کے باپ داداؤں نے چھوٹے سے ہی کام شروع کیا تھا، اور اسی چھوٹے کام کو پروان چڑھانے میں ان کے بچوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کے نوجوان کچھ کام کریں گے تو وہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، پھر امبانی یا اڈانی کی طرح سید و خان کا بیٹا بھی دنیا میں نام کرے گا، اپنی قوم کا نام کرے گا اور اپنی قوم کو ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔